السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے کہ آپ سب اللہ پاک کی امان میں رہیں۔ دوستوں، کیا آپ بھی اپنے قیمتی لمحات کو ضائع کر رہے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اس ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ اس میں آپ کے ساتھ دعا مانگنے کے وہ اوقات شیئر کروں گی جو مسنون ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں۔ ویسے تو تمام اوقات اور مقامات اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں، لیکن ان میں بعض اوقات اور مقامات ایسے قیمتی ہیں کہ جن میں کی جانے والی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ بہت جلد نصیب ہو جاتا ہے۔ جیسے رات کو بیداری کے وقت، جب آپ کی رات کو آنکھ کھل جائے اور نیند نہ آئے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یقیناً موبائل اٹھا لیتے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں یہ کس قدر قیمتی لمحات ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے، ان دعا کے الفاظ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی حمد و ثنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک ہے اور حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ طاقت اور قوت صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس کے بعد اللہم اغفر لی پڑھ لے یا کوئی بھی دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ پھر اگر وہ وضو کر کے نماز پڑھے تو نماز بھی قبول کی جاتی ہے۔ رات کو بیدار ہونے کے بعد ایک دوسری دعا پڑھنا بھی روایات میں منقول ہے۔ اس دعا کے الفاظ یہ ہیں: لا الہ الا انت سبحانک اللہم استغفرک لذنبی واسألک رحمتک اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیری ہی ذات پاک ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں اور تیری رحمت طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے راہ راست پر لانے کے بعد میرے دل کو کجی والا نہ بنانا اور مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ کچھ شک نہیں کہ تو بڑا دینے والا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا ایک اور بہترین وقت تہجد کا وقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے، میں اس کی دعا قبول کروں۔ اذان اور جہاد کے وقت حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو وقت ایسے ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی یا بہت کم رد کی جاتی ہے، ایک اذان کے وقت دعا اور دوسری جہاد فی سبیل اللہ کے وقت کی جانے والی دعا۔ اس کے علاوہ اذان اور اقامت کے درمیانی وقت کی دعا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیانی وقت میں مانگی جانے والی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ اس کے علاوہ فرض نمازوں کے بعد اور سجدوں میں کی جانے والی دعائیں اللہ پاک کو بہت پسند ہیں۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا جلد قبول ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے قرب کو زیادہ حاصل کرنے والا ہوتا ہے، تو اس وقت کثرت سے دعا مانگا کرو۔ اس کے علاوہ سورج ڈھلنے کے وقت حضرت عبداللہ بن صائب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد 4 رکعت نماز ادا کرتے اور فرماتے، بے شک یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اس وقت میرا کوئی نیک عمل ہی اوپر کو جائے۔ اور جب بندے پر کوئی آزمائش اور پریشانی آئے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مچھلی والے حضرت یونس کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسی لیے آزمائش اور پریشانی کے وقت جو مسلمان انہی الفاظ سے اللہ سے دعا کرتا ہے
تو اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک مظلوم کی دعا سیدھا عرش پر پہنچتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تو فرمایا، مظلوم کی بددعا سے ڈرو، اس لیے کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ یا رکاوٹ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگرچہ وہ گناہ گار بھی ہو، اس کے گناہ کا وبال اس کے اپنے اوپر ہے۔ اسی طرح کسی مریض کی عیادت کرتے اور جنازے کے وقت کی دعائیں اللہ کے نزدیک مقبول ہیں۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مریض کی عیادت کے لیے یا کسی میت کے جنازے پر جاؤ تو اچھی بات کہو یا دعا مانگو، اس لیے کہ فرشتے تمہاری باتوں یا دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بارش برسنے کے وقت کی دعا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بارش کے وقت کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی یا بہت کم رد ہوتی ہے۔ اللہ کریم کے احسان و کرم کا معاملہ دیکھیے کہ ان قیمتی اوقات میں سے بعض تو ہمیں زندگی میں کئی بار اور بعض بار بار نصیب فرماتا ہے، لیکن ہماری غفلت اور سستی کی انتہا بھی دیکھیے کہ ہم ان لمحات اور مقامات کی قدر نہیں کرتے اور انہیں ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے انعامات و احسانات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر وہ دعا جس کی تعلیم سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہو، یعنی مسنون دعائیں، وہ ضرور قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک سنت کو پسند بھی فرماتے ہیں اور قبول بھی۔ اسی لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔